السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول درد دل کی تو دوا کی قسط نمبر 51۔ لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور کلک کر دیجیے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا چلتے ہیں ناول کی قسط کی جانب۔ یہ کہاں لے آئیں آپ مجھے بھابھی؟ نیلم کے ساتھ اندر آتے ہوئے وہ حیرانی سے پوچھ بیٹھی۔ حیرانی کی بات تو یہ تھی بھابھی بس کچھ ہی دیر شاپنگ کر کے ادھر چلی آئیں۔ وہ خوش ہو گئی تھی کہ چلو ان کو اس کا خیال آ ہی گیا۔ بھابھی مجھے لنچ کروانا ہے، قسم سے بھوک لگ رہی ہے بہت زیادہ۔ انہیں ایک طرف بنے بہترین ریسٹورانٹ میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ آؤ اندر چلیں، تمہیں ملوانا ہے کسی سے، وہ کھانا بھی دے گا۔ بھابھی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے لفٹ کی طرف لے آئی۔ کون بھابھی؟ سمین ذرا سا مشکوک ہوئی۔ ہے میری سہیلی۔ بھابھی نے مونس کا صیغہ استعمال کیا تو سمین پرسکون ہو گئی۔ وہ لفٹ کا بٹن دبا چکی تھی۔ سب سے آخری فلور کے بٹن دبا کر انہوں نے سمین کی طرف دیکھا۔ وہ شیشے کے پار دیکھ رہی تھی۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی۔ لفٹ رکی تو وہ اسے لے کر باہر نکل آئیں۔ یہاں کے تار سے روم بنے ہوئے تھے۔ وہ اسے لیے ایک روم میں گھسی، پر پھر اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے روم سے باہر کھلے ٹیرس پر چلی آئی، جہاں بس 2 لوگوں کے لیے ٹیبل اور چیئر لگی ہوئی تھی۔ سمین نے پہلے بہت غصے سے بھابھی کی طرف دیکھا اور پھر اس کی طرف۔ جو آنکھوں پر بلیک سن گلاسز لگائے، وہ آرام سے پیر پر پیر رکھے ان میں سے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کوٹ پینٹ میں ملبوس بڑے نقصق سے تیار ہو کر شاید وہ اسے دکھانے آیا تھا کہ اس کے بغیر بھی وہ ویسا ہی خوش و خرم ہے۔ لو پکڑو اپنی امانت، 2 گھنٹے بعد آؤں گی، میری دیورانی مجھے صحیح سلامت لوٹا دینا۔ سامنے بیٹھے الیار سے وہ شرارت سے بولی۔ سمین کو بھابھی کی چالاکی پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ 2 گھنٹے، صرف 2 گھنٹے؟ میڈم 4 گھنٹے تو ہاتھ پیر جڑوانے میں لگا دیتی ہیں۔ بھابھی پھر یہ ظلم نہیں۔ الیار مسکراتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر اٹھ ان کے پاس آ گیا۔ نیلم نے ایک کہکہا لگا کر شرارت سے سمین کی طرف دیکھا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر ان کی طرف بہت ہی خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ الیار کی طرف اس نے پھر دیکھا بھی نہیں۔ سوری میری جان، میرا کوئی قصور نہیں، یہ اتنا روتے ہوئے منت کر رہا تھا تو اس لیے ماننا پڑا، ورنہ میں اب بھی تمہاری سائڈ پر ہوں۔ پوچھ لو اپنے میاں سے میں نے کتنی بار اسے ڈانٹا ہے۔ بھابھی ایک ہاتھ سے کان چھوتی معصوم بنی تو سمین نے دانت پیسے۔ آپ سے میں بعد میں نپٹوں گی۔ اس نے مڑ کر جانا چاہا تو نیلم نے اسے جکڑ کر ایک زور کا دھکا دیا تھا۔ وہ سیدھے جا کر الیار کے سینے سے ٹکرائی۔ اس نے فوراً اسے اپنے بازوؤں میں سنبھال لیا۔ سن لو میری جان، اس سے بس ہاتھ پیر جڑوا لینا، اور میری ایڈوانس میں نصیحت رکھ لو، خوب ہاتھ پیر جڑوا کر بھی من مانی کی اجازت بالکل مت دینا۔ ایسے شوہروں کو ایسے ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے، انہیں تو تڑپانے میں ہی مزہ ہے۔ وہ بہت شرارت سے سمین کو آنکھیں مار چکی تھی۔ سمین نے انہیں گھور کر اپنا آپ الیار سے چھڑانا چاہا۔ آپ جائیں سیدھے سے، اور خبردار جو میری محبوب بیوی کو الٹی سیدھی پٹی پڑھائی، ویسے بھی تھپڑ تک مارنا تو آپ اسے سکھا چکی ہیں۔ الیار آرام سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ان سے جھوٹی خفگی سے بولا تھا۔ تھپڑ مارا تھا اس نے تمہیں؟ بھابھی کا منہ کھلا تھا۔ نہیں، میں نے مذاق کیا ہے، یہ میرے گال پر مچھر مار رہی تھی۔ اس سے پہلے سمین کچھ بولتی الیار نے نرمی سے کہہ کر بات کو مذاق کے رنگ میں دے دیا۔ بھابھی ہنستی اور سمین اب بس بنا حرکت کیے کھڑی تھی۔ جا رہی ہوں، نیچے ثاقب آ گئے ہوں گے، اور سنو میری دیورانی کو گھر لے کر آؤ سیدھے سے۔ بھابھی نے الیار سے پیار سے کہہ کر تنبیہ بھی کی۔ ابھی تو آپ کہہ رہی تھی لینے آئیں گی، سمین گھبرا کر ان سے بولی۔ تمہیں کیا پرابلم ہے بھابھی، آپ جائیں، ہم آ جائیں گے۔ بھابھی ہنستے ہوئے چلی گئیں تو الیار نے سمین کی طرف دیکھا۔ سمین نے بس پلکیں اٹھا کر الیار کی طرف دیکھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے الیار نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بھی کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی، بس گرم جوشی نہیں تھی، ٹھوس سی کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی بھی ناراض ہو؟ اسے اپنے سینے سے الگ کر کے بازوؤں سے تھام کر سمین کی آنکھوں میں جھانکا۔ پھر تم نے ڈرامہ کیا ہے نا؟ سلگ کر ناک پھلائی۔ سوری، الیار نے بیچارہ سا منہ بنایا۔ الی تم کتنے ڈرامے کرتے ہو، پریشان کر دیا تم نے مجھے۔ پھر ایک بار نیا ڈرامہ، اللہ میں کیا کروں اس شخص کا۔ وہ اس بار منہ بنا کر روحانسی ہوئی تھی، اس طرح آسمان کی طرف دیکھ کر جیسے اس نے دہائی دی تھی۔ الیار کو اس کی ایسی ادا پر ڈھیروں پیار آیا۔ تو تمہیں کیا لگا واقعی میرا پیار بس وہیں تک تھا؟ میری جان، میرا پیار تو میں مر بھی جاؤں نا تو تمہارے لیے ختم نہیں ہو سکتا۔ الیار کی سانسوں کی ڈور سمین کے وجود سے بندھی ہے۔ وہ والہانہ محبت سے اسے دیکھتا اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اس بار وہ بھی اس سے لپٹ گئی تھی۔ وہ سب ایک ناٹک تھا۔ کیسا باعث سکون بنا تھا دل کا، ورنہ کتنی بار وہ اندر ہی اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔
الیار نے اسے سینے سے لگائے لگائے ویسے اٹھا کر روم میں لے آیا۔ سمین نے بس اس کے گلے میں اپنی دونوں ہاتھوں کی مالا ڈال دی، سر البتہ اس کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ اسے لیے لیے بیڈ پر گرا تھا۔ دونوں نرم بستر پر کچھ اوپر اچھلے تھے۔ سمین نے الیار کے سینے پر کوہنی رکھ کر اپنا چہرہ اونچا کیا۔ ضروری تھا مجھے تڑپانا جلانا، بہت ناز سے شکوہ بھی کیا۔ تمہیں ناراض کر کے میں کیا سکون سے تھا؟ 2 ہفتوں سے جیسے مر رہا تھا سمین، ایسے لگ رہا تھا میرا دل بند ہو جائے گا تمہیں دیکھے بغیر۔ تمہیں اپنے قریب نہ پا کر میں پل پل مرا ہوں۔ وہ بہت ہی تڑپ لیے اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ پھیر رہا تھا، ساتھ ہی اس کے ارد گرد بندھا اسکارف بھی کھول کر ایک طرف رکھ دیا۔ سمین کی آنکھوں کی جوت دوگنی ہو گئی تھی۔ وہی تو تھا جس کے لیے ہی تو وہ بنی تھی۔ وہ تھا تو زندگی تھی، خوشیاں تھیں ورنہ کچھ نہیں۔ معلوم ہے ایک دوسرے کے بنا ہم دونوں ہی جی نہیں پاتے ہیں، پھر بھی ایسا کیا۔ بہت پیار سے وہ اس کے چہرے کے ہر ایک نقش پر اپنی ایک انگلی کی ہاتھ کی انگلی پھیر رہی تھی۔ مجبور تھا میری جان، معاف کر دو، کہو تو سچ میں ہاتھ پیر جوڑ لوں۔ اس کی وہی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھ کر چومی بھی تھی۔ ایلی سوری، اس بار اس کی آواز میں ندامت کھلی۔ سوری بٹ وائی؟ وہ ابھی بار بار اس کی انگلی پھر اس کے ہاتھوں کو بار بار چوم رہا تھا، انداز بے حد محبت بھرا تھا۔ میں نے تھپڑ مارا تھا تمہیں، اتنا برا بھلا کہا۔ سمین نے وہی ہاتھ چھڑا کر اسی گال پر رکھ دیا جہاں اس نے مارا تھا۔ مجھے اچھا لگا۔ اس کے ہاتھ کو وہیں اپنے گال پر پکڑ کر وہ مسکرا دیا۔ پاگل نہ ہو تو؟ سمین نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ماری۔ بولا بھی تو غلط تھا، حق تو بنتا تھا میرا۔ کتنا بڑا ظرف تھا اس کا، ورنہ کوئی اور مرد ہوتا تو انا کا مسئلہ بنا لیتا۔ سمین کو اس پر بے تحاشا پیار آیا تھا، جھک کر پوری بےتابی سے اس کے چہرے کو چوما تھا۔ ایک بار نہیں سینکڑوں بار۔ الیار کی آنکھیں بند ہو گئی۔ وہ دیوانہ تھا اس دیوانی لڑکی کا۔ ویسے مجھے اچھا لگا کہ حساب برابر ہو گیا۔ اب تم کبھی یہ نہیں کہو گی کہ تم نے مجھے مارا تھا۔ اس بار وہ شرارت سے مسکرا دیا۔ سمین بھی ہنس دی۔ آئی لو یو، لو یو، لو یو، لو یو، بار بار کہہ کر اس نے الیار کے لبوں کا بوسہ لیا۔ وہ اسے لیے لیے اٹھ کر بیٹھ گیا، اس طرح کہ سمین اس کی گود میں تھی اور اس نے اپنے گھٹنے بستر پر ٹیکے ہوئے تھے اور الیار کے پیر بیڈ کے نیچے لٹک رہے تھے۔ واہ یار، ہاتھ پیر بھی نہیں جوڑنے پڑے اور تم ناراض بھی نہیں، سارا ٹائم بھی بچایا اپنے پاس، بہت خوشی سے کہہ کر اس نے سمین کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے۔ جی نہیں، اور وہ جو اتنا روئی، وہ بھی اتنا تڑپ تڑپ کر روئی ہوں میں، ان 2 ہفتوں میں اس کا حساب کہاں گیا؟ سمین نے اسے دھکا دے کر دور کیا۔ وہ پھر سے بیڈ پر گر گیا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ اس کے پیروں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب وہ پیار سے خفا ہوئی۔ اور جو میں رویا اس کا کون حساب دے گا؟ ساری رات چلتا رہا ہوں تمہاری جدائی میں، اس پر سے ڈیڈ سے بدتمیزی کرنے پر الگ احساس جرم۔ سمین کے دونوں ہاتھ اپنے سینے سے ہٹا کر اس نے اس کی انگلی میں اپنی انگلی پھنسا لی۔ سمین ذرا سا اس کے سینے پر جھک سی گئی، مگر اپنی انگلی اس کی انگلیوں سے نکالی نہیں۔ ڈرامہ کیوں کیا پھر؟ سمین تم جانتی ہو۔ الیار کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ ایلی تمہیں معلوم ہو گیا؟ وہ ذرا سا جھجکی، آنکھوں میں دکھ چھلکے۔ بہت پہلے سے ہی سمین۔ اس بار وہ پھر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سمین اس سے اپنے ہاتھ چھڑا کر اٹھ کر اس کے بغل میں بیٹھ گئی۔ سچ میں؟ تمہیں کیسے پتہ چلا ایلی؟ بہت پریشانی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ سمین میرے لیے بہت سخت تھا اس کا یقین کرنا، مگر جب ڈیڈ سے آدھی ادھوری حقیقت پتہ چلی تو میں الجھ گیا۔ پھر میں نے سب کے رویے جانچے اور سمین پھر پتہ چلا کہ گھر میں چھپا دشمن میری ممی ہے۔ وہ یہ سب بولتے ہوئے جیسے بہت کرب سے گزرا تھا۔ ایلی، سمین نے اس کے بازوؤں پر بہت پیار سے اپنے ہاتھ پھیرے، آنکھیں نم ہوئیں۔ ٹھیک ہوں میں، سنبھال چکا ہوں میں خود کو۔ اس کے وہی ہاتھ ایک ہاتھ سے تھام کر اس نے سمین کے گال تھپ تھپا کر بمشکل مسکرایا۔ سمین نے بس زبردستی مسکرا کر اسے تسلی دی۔ اور تب میں نے سوچا کہ تمہارا فی الحال کچھ دن کے لیے گھر سے چلے جانا ہی بہتر ہے، اور مجھے ممی کو بھی یقین دلانا تھا کہ میں ان کے آگے تمہیں کچھ نہیں سمجھتا، جب چاہوں ان کے کہنے پر تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ ان کو یہ یقین دلانا ضروری تھا سمین، ورنہ وہ تمہیں مارنے کا ارادہ کر چکی تھیں۔ میں تمہارا محافظ ہوں سمین، اور تمہاری حفاظت کے لیے فی الحال یہ سب کرتے ہوئے میرے دل پر جو قیامت گزری میں ہی جانتا ہوں، ورنہ میں کیا نہیں جانتا کہ تم کتنی معصوم ہو۔ تمہارے دل میں تو کوئی کدورت رہ نہیں سکتی تھی، وہاں بس جھجک تھی، اور تم حق پر تھی سمین۔ وہ دھیرے دھیرے اس کا ہاتھ ہلاتے ہوئے دکھ سے بول رہا تھا، اور سمین خود کو ملامت کر رہی تھی کہ الیار کی محبت کے آگے اس کی محبت کتنی چھوٹی ہے۔ وہ کتنی جلدی اس کے جیسے انسان کو دکھ پہنچانے کا باعث بن جاتی ہے، ہمیشہ اسے سمجھے بغیر بس اپنا آپ دیکھتی ہے۔ ایلی مجھے معاف کر دو، میں بہت بری ہوں، بہت بری۔
ہر بار کتنی تمہیں اذیت پہنچا دیتی ہوں، میں تمہاری اتنی محبت کے قابل نہیں، میں بہت بری ہوں۔ اسے ایک دم سے ڈھیروں رونا آیا تھا، اس کے سینے سے لگ کر وہ دھواں دھار رو رہی تھی۔ بے وقوف، بہت پیار سے کہہ کر اس نے سمین کو خود میں سمیٹ لیا اور پیار سے اس کی پشت تھپ تھپائی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ زبردستی اپنے سینے سے اسے جدا کر کے اس کا چہرہ دیکھا۔ سمین برستی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنا رویا کیوں جا رہا ہے؟ تمہاری جگہ میں ہوتا میں بھی یہی کرتا۔ اور تم بری کیوں ہو گئی؟ تم تو میری جان ہو، میری زندگی۔ بہت نرمی اور محبت سے وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ اور ایک بات، تم میرے قابل نہیں، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ بقول تمہارے کالا کلوٹا سانڈ جیسا ہوں میں۔ مامی کو تو پیارا لگتا ہوں، بٹ تمہیں، وہ اس کے آنسو پونچھتے ہوئے شوق ہوا تو سمین کی سیانی سی ہوئی۔ کتنی پرانی بات یاد رکھتے ہو تم۔ وہ تو بس غصے میں کہا تھا، ورنہ تم سے اچھا، تم سے پیارا تو میری نظر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تم دنیا کے سب سے بہترین، سب سے اچھے شوہر ہو۔ وہ بہت ہی معصومیت سے بولی تو الیار ہنس دیا۔ خوبصورت تو اب بھی نہیں کہا۔ اچھا ڈرامے مت کرو، اتنے زیادہ ہینڈسم ہو، اتنے پرکشش، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری نظر نہ لگ جائے۔ اس بار والہانہ پن سے اس کے چہرے کو بھی چھوا۔ کوٹ پینٹ میں وہ بہت ہی پرکشش لگ رہا تھا۔ الیار بس مسکرایا تھا۔ ایلی، انہیں معلوم ہے سب؟ کس بارے میں؟ ہمارے بارے میں؟ ہاں، اس رات جب ہم بارش میں تھے مامی نے دیکھ لیا تھا۔ سمین کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھی، ہونٹ واں ہو گئے۔ اس حال میں وہ اتنی پیاری لگی تھی کہ الیار خود کو روک نہیں پایا تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا اور دوسرے ہی لمحے میں اس کے چہرے کو تھام کر سمین کے کھلے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں بھر لیا۔ اس کی مزاحمت کے باوجود بھی وہ پوری مدہوشی سے کھونٹ کھونٹ گلابی لبوں کے جام کو پی رہا تھا اور اپنے تشنہ دل کی پیاس بجھا رہا تھا۔ اور جب تک پیاسے دل کو سیراب نہیں کر لیا، اس نے سمین کے چہرے کو چھوڑا نہیں تھا۔ اللہ، مرو تم، کبھی نہیں سدھرنا تم۔ جب اس نے چاہا تبھی چھوڑا تھا۔ اسے چھوٹتے ہی سمین پھولی سانسوں سے جل کر بولی تھی۔ ہاتھ کی پشت سے اپنے ہونٹوں کو پوچھتے الیار نے شرارت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ گلابی گال، لب اب سرخ ہو چکے تھے۔ یار کیسی حسین ہو تم۔ سمین کے لب چٹکی میں بھرے۔ سمین نے تگڑا سا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں مارا۔ یہاں میں سوچ سوچ کر شرم سے مری جا رہی ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس حال میں۔ وہ بولتے بولتے روحانسی ہو گئی۔ تو کیا ہوا، دیکھ لیا تو؟ بہت ماڈرن ہے وہ اسی کے انداز میں شرارت سے بولا۔ کیا ہوا تمہیں؟ ساری شرم کھول کر پی چکے ہو؟ بدتمیز، انہوں نے ہمیں دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ ایک دوسرے کے ساتھ۔ الیار دلچسپی سے اس کی پریشانی دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، خود ہی ہٹ گئی ہوگی۔ اب اتنی بے شرم نہیں تو میری مامی نہیں ہوگی کہ پورا سین دیکھیں، وہ آرام سے بولا۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، مگر تم نے، وہ پریشانی سے بولتے ہوئے غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ الیار کے ہونٹوں سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ وہ بیڈ پر گرا بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ ہنسو، خوب ہنسو بے شرم انسان۔ یہاں میری جان سولی پر ہے اور اب تو مجھے لگتا ہے کہ کسی اور نے بھی دیکھا ہوگا۔ ہنستے ہوئے الیار کے دانت پیستے ہوئے اس نے مکہ بھی مارا تھا۔ ڈیڈ نے بھی۔ وہ ہنسی رو کر بڑے آرام سے اس کی آدھی بچی جان بھی نکال چکا تھا۔ ایلی، تو میرا ہارٹ فیل کروا دو گی۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اڑے اڑے رنگ سے دیکھ رہی تھی۔ الیار سنجیدہ ہو کر اٹھ گیا۔ ہو سکتا ہے ڈیڈ اسٹڈی روم میں رہے ہوں، لاپرواہی سے کہہ کر اپنا کوٹ اتار کر بیڈ کی پائنتی پر پھینک دیا۔ ایلی، واقعی میں بے ہوش ہونے والی ہوں۔ سمین کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا۔ ہو جاؤ، میں ہوں نا، تمہیں سنبھال لوں گا۔ سمین کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی آستین کے کف لنکس کھول کر آستین کو ہنی تک چڑھا رہا تھا۔ نہیں، تم مجھے زہر لا دو، کیسے سامنے جا سکتی ہوں میں ان کی؟ ارے تم نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ سمین رونی صورت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنی اسٹوپڈ ہو تم، ڈفر، میں پاگل ہوں جو کسی کے سامنے یہ سب کروں گا؟ اس بار اس نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ اس کی شرارت اب سمجھ میں آئی، مگر اطمینان بھی تو ضروری تھا، اس لیے پھر سے پوچھا تھا۔ پورا اطمینان تھا، وہاں کوئی نہیں تھا، سچ بول رہے ہو نا؟ آنکھیں سکیڑ کر وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ مامی نے تب دیکھا ہوگا جب ہم نیچے پورچ میں تھے، یا شاید جب اوپر جا رہے تھے۔ اپنے گریبان کے بٹن کھول کر گلے سے ٹائی نکالتے ہوئے وہ بہت ہی آرام سے بتا رہا تھا۔ اور وہ؟ سمین جلدی سے بولی۔ ڈیڈ تو اس دن گھر میں تھے ہی نہیں، میں نے خود انہیں گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ الیار کی بات پر سمین نے سکون کا سانس لیا۔ سچ کہہ رہے ہو نا؟ مگر وہی شک والی عادت پھر سے تائید چاہی۔ نہیں، جھوٹ۔ کتنی شکی بیوی ملی ہے مجھے۔ اس نے بری طرح سے گھورا تو سمین نے ہونٹ مسکراہٹ میں پھیلائے۔ وہ منہ بنا کر پھر سے بولا۔ عجیب بدگمان لڑکی ہے، تم سے زیادہ اپنے پرسنلز کو لے کر حساس ہوں میں۔ اپنے درمیان کے جو بھی راز ہیں بس ہم جانتے ہیں۔ ہم دونوں ایک جان ایک جسم ہیں۔
اور بس مجھے سخت ناپسند ہے اپنے پرسنل دوسروں سے شیئر کرنا۔ ٹائی کھول کر جیب میں رکھتے ہوئے وہ خفکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے۔ سمین نے اطمینان سے ہاتھ اٹھا کر شکر کیا۔ الیار سر جھٹک کر تکیہ گود میں رکھ کر اطمینان سے بیڈ پر پیر اٹھا کر بیٹھ گیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تمہاری ممی وہاں ہیں؟ سمین کو اب سب جاننے کی جستجو ہوئی۔ میں نے جان بوجھ کر کیا تھا، ورنہ وہ ساری سجاوٹ میں بالکنی میں بھی کر سکتا تھا۔ سمین نے ہونٹ ٹیڑھا کیا جیسے اس کا یہ کام پسند نہیں آیا ہو۔ منہ مت بناؤ، مجھے سب کرنا ہی تھا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ مگر کیوں؟ جھٹ سے سوال کیا۔ سمین اب بھی ماضی چھپا ہوا ہے۔ میں سارا سچ جاننا چاہتا ہوں، سب جاننا چاہتا ہوں اور جان کر رہوں گا۔ بچہ نہیں ہوں میں جو فضول کی گھڑی گئی کہانی سے مطمئن ہو جاؤں۔ ممی اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ وہ میری خوشی بھی نہیں چاہتی اور تم میری مدد کرو گی۔ سب کہتے ہوئے اس نے سمین کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ ذرا سا گھبرائی، کبھی ایسی سچویشن سے پالا جو نہیں پڑا تھا۔ زیادہ نہیں، بس ڈیڈ اور انکل کی باتیں سن کر مجھے بتاؤ گی، اسی لیے بھیجا ہے تمہیں۔ الیار نے نرمی سے اس کے گھبرائے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ بی جمالو والا کام میرے سپرد، سمین نے برا مانا۔ یہ بی جمالو کون ہے؟ وہ سچ میں نہیں سمجھا تھا، تعجب سے پوچھا۔ جو کام دے رہے ہو، ادھر کی بات ادھر، وہی مراد ہے۔ اس کے بغل میں بیٹھ کر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی اور آرام سے الیار کے بازوؤں کو کھینچ کر اپنا شانے پر رکھ دیا۔ میں ممی کی وہ گرہ باز کرنا چاہتا ہوں سمین، میں انہیں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری مدد چاہیے سمین، اسے اپنے سے لگاتے ہوئے جیسے التجا کی۔ ٹھیک ہے، مگر ایلی میں بہت شاکڈ ہو گئی ہوں۔ کیا یہ سب ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا؟ میری تو جان ہی نکل جاتی ہے یہ سوچ کر۔ اگر وہ… اس سے آگے وہ بول ہی نہیں پائی، اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ کیسے نکل سکتی ہے بھلا جب وہ میرے پاس ہے؟ الیار نے اسے اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے اس کے سر پر اپنی ٹھوڑی رکھی اور بالوں کو سہلایا۔ ایلی کبھی مجھ سے دور مت ہونا، جھوٹ میں بھی نہیں، مجھے تم سے دور نہیں رہنا۔ اس کے سینے میں اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے وہ خوفزدہ سی تھی۔ تم سے دور ہوں بھی نہیں سمین، ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا، اسے خود میں سمیٹ کر اٹل ارادوں سے کہا۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے میں کھوئے سکون کو محسوس کر رہے تھے جو ایک دوسرے کی باہوں میں تھا۔ اچھا سب جھوٹ تھا تو اتنا برا کیوں کہا مجھ سے؟ صحیح سے تو بول سکتے تھے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ الیار اس بار مسکرا دیا۔ اب میڈم اپنے اصلی رنگ میں آ رہی تھی۔ اور تمہارے منہ سے تو جیسے پھول جھڑ رہے تھے، تھپڑ تک مارا تھا تم نے۔ الیار کی شکایت پر سمین نے اسی کے سینے سے سر اٹھا کر اس کا خفا چہرہ دیکھا۔ اب ایسا بولو گے تو… خود کو چھڑا کر وہ الگ ہو گئی۔ سمین تم نے یقین بھی کر لیا؟ ایک بار سوچا نہیں میں ویسا نہیں ہوں؟ اور تمہارا الیار کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ ہر بار وعدہ کرتی ہو اور بدگمان ہو جاتی ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں پر شکوہ مچل گیا۔ تم ناراض ہو؟ سمین گھبرائی، اس کی ناراضگی جان جو لے لیتی تھی۔ ہاں بہت، کہنے کے ساتھ ساتھ منہ بھی پھلا لیا۔ اس کا مصنوعی غصہ سمین نے مسکراہٹ دبائی۔ تو منانے کے لیے کیا کروں؟ بہت پیار سے پوچھا۔ خود ہی سوچو، کہنے کے ساتھ بستر پر چت لیٹ گیا۔ انداز بہت روٹھا سا تھا۔ تو تمہارے دماغ میں چل رہا ہے نا؟ اچھے سے واقف ہوں سارے ڈرامے سے۔ چلو اٹھو مجھے لنچ کروانے کے لیے، چلو بھوک لگی ہے۔ سمین ہنستی ہوئی جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کبھی جو دل خوش کر دو، بس رومانس کے موقع پر کھانا یاد آ جاتا ہے۔ الیار بیڈ سے اٹھتے ہوئے تپا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ دل بھی خوش کر دوں گی مگر ابھی نہیں، ابھی موڈ نہیں۔ سمین آرام سے ٹیبل پر اپنے پاؤں رکھ کر اترایا۔ اچھا وعدہ، میرے حساب سے دل خوش کر دو گی؟ الیار نے معنی خیزی سے کہا۔ وعدہ، ابھی لنچ کھلاؤ اور پھر چلو جلدی سے۔ الیار اب سمجھا تھا وہ کیوں بچ رہی ہے۔ ہنستے ہوئے روم سروس کا فون اٹھا کر لنچ کا آرڈر کر کے اس کے پاس آ گیا۔ سمین جھٹ سے اٹھنے لگی تو الیار نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ 2 ہفتوں سے دور رہ کر دل نہیں بھرا میری جان کا؟ بہکی آواز، بہکی نگاہیں، سمین اس کی باہوں میں کسمس آئی۔ تمہارے ارادے خطرناک ہیں۔ الیار کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فاصلہ بنانا چاہا۔ جب تم پاس ہو تو ارادے نیک ہو بھی نہیں سکتے ہیں۔ ویسے ہی بہکتی نگاہوں میں بھرے ہوئے اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو ہٹا کر جھٹکا دیا۔ سمین اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کی ہر مزاحمت کے باوجود بھی اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ جی تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو الیار اور سمین کا پیچ اپ؟ کیا ہوگا اب نگار کے ساتھ؟ یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے اگلی قسط کا۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔